ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں سندھ کے اندر ہونے والی سیلاب کی تباہ کاریاں، اور جو پچھلے سال سیلاب آیا تھا اس کے بعد جو فلڈ کمیشن کی رپورٹ تھی، کیا اس کے اوپر عمل درآمد ہوا؟ اگر وہ عمل درآمد ہوتا تو کیا یہ حالات بہتر ہو سکتے تھے؟ راجپوت صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ بتا رہے تھے کہ افسروں کے اوپر ایکشن تو چلیے ایک بات ہے، لیکن یہ جو تجاوزات ہٹانے کا کام تھا وہ کس پرسنٹیج اس کی ہو چکی ہوگی؟ تجاوزات ہٹی ہیں یا کیا پرسنٹیج ہے جو آپ کے خیال ہے ابھی تک نہیں ہوئی؟ میں نے بتا دیا کہ اس میں جو مین دریا کے اس علاقے میں جہاں دریا بہتا ہے، جسے ہم سندھ میں کچا علاقہ کہتے ہیں، یعنی دریا کے دونوں طرف جو پشتے ہیں اس کے درمیان وہ علاقہ جہاں دریا بہتا ہے اسے کچے کا علاقہ کہتے ہیں. وہاں لوگ کلٹیویشن کرتے ہیں، وہاں بمپر کراپ ہوتے ہیں کیونکہ ہر سال فلڈ آنے کی وجہ سے وہاں زمین جو ہے بہت ہی زرخیز ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں اپنی فصلوں کو بچانے کے لیے، ہر سال فلڈ نہیں آتا، وہ چاروں طرف بند یا ڈائک باندھ لیتے ہیں، ود دا ریزلٹ کہ وہ جب فلڈ آتا ہے تو دریا کے کتنے پرسنٹ ہٹی جی پچھلے ایک سال میں؟ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی؟ کوئی ڈیولپمنٹ میں بتا دوں نا کہ ایگزیکٹ تو میرے پاس پرسنٹیج نہیں ہے، لیکن 100% اس پہ کچھ انہوں نے دریا کے اندر جو ڈائکس ہیں زمینداری وہ ریموو کی ہیں، لیکن 100% ریموو ابھی تک نہیں ہو سکی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت سیلاب آیا، جو فلیش فلڈ آیا، بارشیں ہونے کی وجہ سے آیا، اس سیلاب کا اس فلڈ کمیشن کی رپورٹ سے کوئی تعلق ہے کہ اگر اس فلڈ کمیشن کی رپورٹ کے اوپر عمل درآمد کیا جاتا تو اس سیلاب کی تباہ کاری اتنی زیادہ نہ ہوتی؟ نہیں آسیہ، یہ تھوڑا سمجھنے کی کوشش ہے. پچھلے سال جو سیلاب آیا تھا وہ دریائی سیلاب تھا. دریا میں فلڈ یا سیلاب آیا جس کی وجہ سے دریا کو کنٹین کرنے والے پشتوں میں افسروں کی نااہلی یا اس کی وجہ سے شگاف پڑے جس کی وجہ سے لوگ ڈوبے. اچھا، اس دفعہ کی سچویشن ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. یہ ہے برسات. بارش جو ہے، یعنی بارش جو ہے اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ اس ایریا میں پانی جو ہے 4-4 5-5 فٹ کھڑا ہے. ہر جگہ ساری فصلیں، گھر، روڈ، شہر سب ڈوبے ہوئے ہیں. اس میں کوئی نیگلیجنس کا، یا جیسے میں نے بتایا کہ پچھلے سال پشتے ٹوٹے تھے اور افسر ذمہ دار ہیں کہ کیوں ٹوٹے، یہاں پشتے ٹوٹنے کی بات نہیں ہے، نہ کسی کی ذمہ داری کی بات ہے. یہ تو ایک قدرتی آفت ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ برسات سے لوگ ڈسپلیس ہو گئے. اب یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ آفت آنے کے بعد، اس کے بعد یہ ہونا ہے کہ جب اتنے لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں تو ان کی مطلب وہاں سے ریسکیو، ریہیبلیٹیشن اور دوسرے آپریشن، اس میں ظاہر ہے کہ وہ ایفیشنسی نہیں ہے کیونکہ ہیزارڈ یا ڈیزاسٹر بہت ہی بڑی ہے. جس کو پچھلے سال کی فلڈ میں بھی کیونکہ انہیں ایکسپیرینس تھا، اس سال ان کے اس ایکسپیرینس کے بیسس پہ انہوں نے بہتر انتظام کرنے چاہیے تھے جو کہ نہیں کیے گئے ہیں. کس کی ذمہ داری ہوتی ہے راجپوت صاحب؟ اگر سندھ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس دیکھیں تو امیڈیٹ ذمہ داری یہ جو بھی اس وقت کیٹاسٹروفی آئی، جو بھی اس وقت تباہی آئی، کس کی تھی وہ امیڈیٹ ذمہ داری؟ ذمہ داری کا جہاں تک تعلق ہے، میں نے بتا دیا کہ یہاں پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے جو سندھ حکومت کے انڈر ہے. بیسک ذمہ داری تو ان کی ہے، لیکن مطلب ڈیزاسٹر اتنی بڑی ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ صرف حکومت اس کو جو ہے مطلب ہینڈل کر سکتی تھی، تو میرے خیال میں یہ حکومت کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی. یہ میں کہوں گا کہ جو انہوں نے اپنا پارٹ کرنا تھا وہ بھی صحیح نہیں کیا، لیکن اوورآل بیسس پہ جب تک دوسرے لوگ ویلفیئر والے یا دوسرے کنٹری، پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہماری لوکل ہے، یو این او سے کسی انٹرنیشنل ایجنسی سے مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ اس وقت انہیں معلوم تھا انہیں مدد اسی وقت لینی چاہیے تھی. اس میں دیر ہونے کی وجہ سے بھی لوگوں کو ڈیفیکلٹی ہوئی ہے. اچھا، سو مطلب آپ کا خیال ہے کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی حد کے تک کچھ چیز بہتر ہو سکتی تھی تو ہو سکتی تھی، باقی nothing could have been done about it. بالکل. ویسے ادروائز تو دیکھیں نا، بارش ہو گئی، پانی کھڑا ہو گیا. نارملی جو ہمارے پاس لیکن یہ جو ایک تجاوزات تھی ان کا نہ ہٹانا کسی صورت پانی کے نکاس میں کوئی آپ کے خیال میں اس کا پرابلم نہیں ہوا؟ نہیں، میں بتا دوں پھر آگے وہ تجاوزات جو بندوں کے درمیان تجاوزات ہے وہ اور چیز ہے. اچھا، یہاں جو ہے دوسری ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں نیچرل واٹر ویز. اچھا، آج نہیں لیکن پچھلے 15-20 یا اس سے سالوں سے پہلے جو نیچرل واٹر ویز ہیں، جیسے جیسے آبادی بڑھی ہے، جیسے جیسے کلٹیویشن کی کھانے اور اس کی ضرورت بڑھی ہے، لوگوں نے ان واٹر ویز کو، پہلے بھی برساتیں بڑھتی تھی تو کیا ہوتا تھا کہ ان واٹر ویز کے تھرو پانی جو ہے چلا جاتا تھا. اب ان واٹر ویز پہ لوگوں نے کلٹیویشن کر لی، گھر بنا لیے. اچھا، اس کی وجہ سے جو ہے مطلب یہ پرابلم اور زیادہ ایکوٹ ہو گیا. اور یہ جو واٹر ویز ہیں یہ ان کو ظاہر ہے اسٹریم لائن کرنا بھی اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ذمہ آتا ہے. ہاں، لیکن آسیہ میں بتا دوں نا کہ یہ ایک سال کی بات نہیں ہے،
یہ اب نارمل سچویشن میں نے بتا دیا کہ نارمل جو یہاں رین ہوتی ہے وہ 100 200 300 ملی میٹر اور وہ اسپریڈ ہوتی ہے. یہ ہے 800 سے 1000 ملی میٹر اور کنسنٹریٹڈ رین ہے جی. اس وجہ سے زیادہ پرابلم اکیوٹ ہو گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا ادریس راجپوت صاحب ہمیں ایک پروفیشنل پرسپیکٹو دینے کا.